السلام علیکم. دس از ای بے شارٹ کورس بائی خاور خان لیکچر 3. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے لاسٹ ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہم نے اپنی ای میل کیسے کنیکٹ کرنی ہے ای بے کے ساتھ. تو ہوپس ہو کہ آپ سب نے اس کو ای میل کو کنیکٹ کر لیا ہوگا اور آپ کے پاس پروموشنل میسیج جو ہیں ای بے کے وہ آپ کو ریگولرلی ریسیو ہو رہے ہوں گے اور آپ ان کی جو سائٹ ہوگی وہ سرو کر رہے ہوں گے جس طرح میں نے بتایا 8 سے 10 منٹ آپ نے ریگولرلی اس کو وزٹ کرنا ہے. اور اس کے بعد ہم نیکسٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنا ایڈریس ویریفیکیشن کیسے کریں گے. لیکن اس سے پہلے آپ نے یہ میک شیور کرنا ہے کہ جو ای بے کے پروموشنل میسیج ہیں اور سارا کچھ آپ کو ریسیو ہو رہا ہے. مینس کہ آپ اس کی سائٹ کو آپ اس کی جو آئٹم ہے واچ لسٹ بھی کر رہے ہوں گے تو ڈیفینیٹلی جب وہ پرائس اپ یا ڈاؤن ہوتی ہے تو آپ کو اس کی نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے کہ وہ پرائس اپ ہو رہی ہے ڈاؤن ہو رہی ہے. یا ای بے کے کوئی بھی پروموشنل میسیج کہ یہ خرید لیں اس کی پرائس ڈاؤن ہو گئی ہے, اس پہ سیل ہے, اس پہ فری ریٹرن ہے, یا جو بھی اس طرح کے پروموشنل میسیج تو وہ آپ کو آ رہے ہوں گے. اب نیکسٹ جو ہمارے پاس ہے وہ ہم نے دیکھا ہم نے ایڈریس ویریفیکیشن کیسے کرنی ہے. اب ایڈریس ویریفیکیشن کے لیے آپ سب سے پہلے یہ کریں گے جو آپ کے پاس جو بینک ہے آپ نے کیونکہ بینک اکاؤنٹ اپلائی کیا تھا تو اب آپ کے پاس ایک بینک اکاؤنٹ ہوگا پاکستان کا. تو آپ وہاں سے اسٹیٹمنٹ آپ کو چاہیے ہوگی جسے کہتے ہیں ای اسٹیٹمنٹ. اگر آپ کے پاس ایپ ہے تو آپ ای اسٹیٹمنٹ منگا سکتے ہیں. ای اسٹیٹمنٹ بیسیکلی آپ کو پی ڈی ایف میں مطلب اسٹیٹمنٹ مل جاتی ہے بینک اسٹیٹمنٹ. اگر آپ چاہیں تو اپنے برانچ وزٹ کر کے آپ فزیکلی بھی وہ اسٹیٹمنٹ لے سکتے ہیں. وہ صرف ایک پیس آف پیپر ہی ہوتا ہے جس پہ آپ کا ایڈریس وغیرہ نیم وغیرہ کانٹیکٹ نمبر مینشن ہوتا ہے. تو سب سے پہلے آپ نے دیکھ لینا ہے کہ آپ کا ایڈریس جو ہے وہ بینک نے اپروو کر دیا اور وہیں آپ کا ایڈریس ہے. جب وہ کنفرم ہو جائے گا آپ کا یہ والا ایڈریس کنفرم ہو چکا رہے اور بینک نے بھی ہمارا یہ ایڈریس اپروو کر دیا, دین آپ نے سیم اٹ از جو ایڈریس ہے وہ آپ یوز کریں گے ای بے کے ساتھ ایڈریس ویریفیکیشن کے لیے. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کیسے کام کرتی ہے. دیکھیں ہم اپنے براؤزر میں آ گئے. اب یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس یہ آئٹم ہے. آپ کوئی بھی آئٹم رینڈملی جس طرح آپ سرچ کرتے ہیں سرچ کرتے ہوئے آپ یہاں پہ بائی اٹ ناؤ پہ کلک کر دیں گے. اب جیسے ہی بائی اٹ ناؤ پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس کچھ اس طرح کی ونڈو اوپن ہو جائے گی. آپ دیکھیں اب اس میں وہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ کا ایڈریس کون سا ہے, آپ کا آئٹم جو ہم کہاں ڈیلیور کریں گے. تو اس میں آپ بیسیکلی ہم اپنا ایڈریس ویریفائی کریں گے ای بے کے ساتھ بیسیکلی کنیکٹ کریں گے. اب اس میں ایڈریس جو ہمارا ہے وہ آپ سمپلی لکھ دیں گے. جس طرح اوپر ہمارے پاس پاکستان ہے پاکستان ہی رہے گا اور ایڈریس میں ہمارے پاس ہاؤس نمبر آ جائے گا اور ہمارا ٹاؤن آ جائے گا. کیونکہ اس میں جگہ بہت کم ہوتی ہے تو زیادہ چیزیں انٹر نہیں ہو سکتی. اگر کسی کی کوئی ایکسٹرا ڈیٹیلز ہے جس طرح کسی کے تحصیل ہو گئی یا کوئی اور چیزیں ہو گئی تو وہ آپ ایڈیشنل انفارمیشن میں ایڈ کر سکتے ہیں. تو یہ چیز تھی. اور باقی سٹی جو ہے وہ آپ کا جو سٹی ہے وہ آپ رہنے دیں گے. باقی جو اسٹیٹ پروونس یا ریجن ہے وہ آپ کا پنجاب رہے گا. جس طرح ہمارا پروونس پنجاب ہے, کسی کا سندھ ہو, کسی کا کے پی کے, جو بھی ہے ہمارا تو وہ آپ یہاں پہ انٹر کر دیں گے. اور ساتھ ہی پوسٹ کوڈ ہے. پوسٹ کوڈ بیسیکلی آپ اپنا سٹی کا جو نیم ہے وہ آپ گوگل کر لیں, وہاں پہ آپ کو پوسٹ کوڈ مل جائے گا. تو وہ اپنے پوسٹ کوڈ ویسے آپ نے بینک میں بھی یوز کیا ہوگا ڈیفینیٹلی, وہاں پہ بھی آپ کا پوسٹ کوڈ ہوگا. اگر نہیں کیا تو یہاں پہ آپ یوز کریں اور وہ اس کو یاد رکھیں کیونکہ آپ نے آگے فردر جو بھی ڈیٹیل ہیں وہ سیم ہی رکھنی ہے. اب یہاں پہ بھی آپ جو بیسیکلی ایڈریس یا جو کانٹیکٹ انفارمیشن ایڈ کر رہے ہوں گے بیسیکلی وہ وہیں ہوگی جو بینک کی آپ نے اپلائی کی تھی. اب یہیں والی ایڈریس آپ نے پینئر کا اکاؤنٹ جو ہم آپ کو بتانے والا ہوں نیکسٹ میں وہاں پہ آپ یوز کریں گے. اور سیم اٹ از آپ جہاں بھی اوپن اکاؤنٹ کریں گے تو آپ کی ڈیٹیل ایڈریس, فون نمبر, زپ کوڈ سارا کچھ سیم ہی رہنا چاہیے. اب اس میں گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے, مکسنگ نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ ای بے بعد میں اس کو ویریفائی کرتے ہو ساری چیزوں کو کمولیٹیولی دیکھتا ہے کہ اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. ایک اسپیلنگ ایک جو آپ کا ورڈ وغیرہ وہ سیم ہونے چاہیے. تو پوسٹ کوڈ ہمارا ہو گیا. لاسٹ میں ہمارے پاس فون نمبر ہے جو آپ کے اپنے نیم پہ فون نمبر ہے جو آپ نے پہلے آپ کے پاس ہے, آپ نے بینک اکاؤنٹ اپلائی کرتے ہوئے ڈیفینیٹلی وہیں دیا ہوگا تو وہ آپ یہاں پہ نا انٹر کر دیں گے. دین آپ گو ٹو چیک آؤٹ کریں گے اور چیک آؤٹ کے بعد وہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ یہاں پہ کارڈ وغیرہ انٹر کریں تاکہ ہمیں پیمنٹ کیسے کریں گے. تو بیسیکلی آپ نے وہ ایڈ نہیں کرنا. اس کے بعد آپ نے سمپلی بیک کر لینا ہے اور واپس سے اپنی آپ اس میں واپس آ جائیں گے اپنے ای بے کے اکاؤنٹ میں. اب سمپلی آپ کا یہ ایڈریس سمجھو ایڈ ہو گیا ہے. باقی ای بے اس کو ویریفائی کرے گا. باقی آپ نے جو سرفنگ وغیرہ ہے وہ اپنی کنٹینیو رکھنی ہے. اسٹل آپ نے 5 سے 7 دن اس کو مزید سرف کرنا ہے. 5 سے 7 دن جس طرح آپ ریگولرلی کرتے تھے آپ درمیان میں اسکپ بھی کر سکتے ہیں. کوئی ایک دن چھٹی کر لی, کبھی صبح اس کو تھوڑا بہت سرف کر لے 5-10 منٹ, کبھی آدھا گھنٹہ سرف کر لے. تو ڈفرینٹ ہے, مطلب پیٹرن آپ تبدیل کرتے رہیں, اس میں کوئی وہ نہیں ہے. باقی یہاں پہ آپ واچ لسٹ بھی کرتے رہیں. سیلر نیچے دکھا دیتا ہوں میں آپ کو, سیلر کو بھی آپ یہاں پہ واچ کر سکتے ہیں. تو اس طرح یہ چیزیں ورک کرتی ہیں. اب جب آپ کے پاس یہ بھی ہو جائے گا اور آپ نے ایڈریس جب آپ ایڈ کر لیں دین آپ ساتھ ہی اپنا پینر اکاؤنٹ بھی
کریٹ کرنا شروع کر دیں. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کیسے کرنا ہے. اب دیکھیں اپلائی فار پینئر اکاؤنٹ, آپ نے پینئر اکاؤنٹ کے لیے اپلائی کرنا ہے. اب اس کے لیے آپ کو, کیونکہ آپ کا بینک بھی ویریفائڈ ہو چکا ہے اور جو ڈیٹیل وغیرہ وہ آپ کے پاس آ چکے ہوں گے, آپ کا فرسٹ نیم لاسٹ نیم سارا کچھ یہاں پہ پوچھا جائے گا پینئر کا اپلائی کرتے ہوئے. اب بیسیکلی پینئر ہمارے پاس ایک انٹرنیشنل بینک ہوتا ہے جس میں ہمارے پاس ڈالر آتے ہیں. اب بیسیکلی پاکستانی بینک میں ڈائریکٹ ہمارے پاس ڈالر نہیں آتے کیونکہ یہاں پہ پی کے آر میں آتے ہیں. تو ہمیں ایک درمیان انٹرمیڈیٹ چاہیے جس سے ای بے پیمنٹ کرے گا. بیسیکلی ای بے آپ کو جو پے کرے گا وہ سب سے پہلے پینئر میں آ گیا آپ کی اماؤنٹ جو کہ ڈالر کی شکل میں ہوگی. دین آپ اس کو کنورٹ کر کے پاکستانی روپیز میں اپنے یوز میں کر سکتے ہیں. تو بیسیکلی ہمارے پاس پینئر کا اپلائی کرنا بہت ضروری ہے اور ای بے کی بھی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کے پاس پینئر کا اکاؤنٹ ہونا چاہیے, ویریفائڈ ہونا چاہیے. تو اس کے لیے ہم ابھی سے اپلائی کر دیں گے. آج ہی کے دن آپ جب آپ کو ویڈیو مل رہی ہے تو آپ اپلائی کر لیں اگر آپ کے پاس بینک اکاؤنٹ وغیرہ سارا کچھ اپروڈ ہو چکا ہے. تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ کیسے کرنا ہے. اب آپ یہاں پہ دیکھیں گے www.payoneer.com لکھیں گے. جیسے ہی آپ یہ لکھیں گے تو ہمارے پاس بینک آ جائے گا. اب یہاں پہ اگر آپ دیکھ سکیں تو ہمارے پاس اوپن اکاؤنٹ اکاؤنٹ کا آپشن ہے. یہاں پہ اوپن اکاؤنٹ آپشن پہ کلک کریں گے. اب دیکھیں یہ ہمارے پاس یہ جو سیکنڈ میں ٹھہرا ای کامرس سیلر, بیسیکلی ہم ای کامرس کے سیلر ہیں. ہم نے آن لائن چیزیں بیچنی ہے تو ہمارے پاس یہ سیکنڈ کیٹیگری بنتی ہے. اب اس میں آپ 0 USP کر سکتے ہیں. آئی ایم جسٹ اسٹارٹیڈ دین رجسٹر. اب دیکھیں یہ ہمارے پاس آ گیا. آپ نے یہاں پہ انڈیویجول ہی رکھنا ہے اپنا. تو انڈیویجول رکھ کے آپ نے یہاں پہ فرسٹ نیم لاسٹ نیم اپنا ای میل جو ہے جو آپ نے یوز کیا ہے. اب یہ ذہن میں رہے کہ جو چیز آپ یوز کر رہے ہیں وہ ہمیشہ سیم ہی ہو, چاہے آپ بینک اکاؤنٹ میں اپلائی کر رہے ہوں, چاہے آپ پینئر میں, چاہے آپ ای بے میں, چاہے جو بھی چیزیں آپ کر رہے ہوں آپ کی ڈیٹیل اور سیم چیزیں رہنے چاہیے. ایڈریس ہے تو سیم ہے, اس میں ہاؤس نمبر ہے تو سبھی میں سیم ہے, جو آپ کا فون نمبر ہے وہ سیم ہے, جو آپ کی فرسٹ نیم لاسٹ نیم ہے, ای میل ایڈریس سب کچھ سیم ہونا چاہیے. تو یہ چیزیں زیادہ مشکل نہیں ہے. آپ اس کا مزید یوٹیوب پہ بھی آپ ٹیوٹوریل دیکھ سکتے ہیں کہ پینئر اکاؤنٹ کیسے اپلائی کرنا ہے. تو سمپلی یہاں پہ انڈیویجول, کیونکہ آپ کے پاس کمپنی نہیں ہے تو آپ انڈیویجول کے جانے دیں گے. فرسٹ نیم لاسٹ نیم ای میل, دوبارہ ای میل ایڈریس انٹر کریں گے, برتھ اور نیکسٹ کر دیں گے. تو یہ کافی ایزی ہے. سمپل سے آپ کویسچن ہوں گے جو آپ سے پوچھیں گے. آپ کے نیشنل آئی ڈی کارڈ فرنٹ بیک کی تصویر لیں گے اور آپ کی سیلفی لی جائے گی اور باقی آپ کو کہا جائے گا کہ اردو میں نام لکھیں اپنا. تو بیسیکلی موسٹلی پیپل تو اردو میں نام نہیں لکھ سکتے کیونکہ, تو آپ اس میں یہ کریں گے کہ اپنا جو نام انگلش میں لکھیں, گوگل ٹرانسلیٹر میں چلے جائیں گے, لکھیں گے گوگل پہ ٹرانسلیٹ انٹو اردو, اپنا وہاں پہ انگلش میں نام انٹر کریں گے تو وہ اردو میں آپ کو نام لکھ کے دے دے گا. وہ بیسیکلی پینئر کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. وہ جب آپ نیکسٹ اس کو پروسیڈ کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا وہ کیسے کرنی ہے. تو وہ آپ یہاں پہ انٹر کر دیں گے اردو میں. تو باقی جو چیزیں ہیں وہ سمپل ہی ہیں. تو سارا کچھ ہو جائے گا وہاں پہ. پھر وہ آپ سے ٹائم لیں گے. بیسیکلی 5 سے 7 دن یہ پینئر بھی لے جاتا ہے آپ کی ویریفیکیشن میں. تو پینئر کا اکاؤنٹ بڑی ایزیلی اوپن ہو جاتا ہے, اس میں زیادہ مسئلہ نہیں آتا آپ کو. تو جب یہ آپ کے پاس ہو جائے گا, پینئر کا اکاؤنٹ بھی ہو جائے گا 5-7 دن میں, تب تک آپ نے سرفنگ بھی کر رہی ہوگی. آپ نے جو ایڈریس 7 دن پہلے اپلائی کیا ہوگا بیسیکلی جی بی کے ساتھ آپ نے کنیکٹ کیا ہوگا وہ بھی اپرووڈ ہو جائے گا. تو باقی آپ نے بس یہ میک شیور کرنا ہے کہ آپ کے پاس پروموشنل میسیج ڈیلی آنے چاہیے. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. تو اس طرح باقی آپ نے سرفنگ ہی کرنی ہے. اس میں سمپل زیادہ کچھ ہے نہیں اس میں. تو سمپل جب سرفنگ آپ کریں گے تو آپ نے 5 سے 7 دن مزید اس کو سرف کرنا ہے ای بے کے ویب سائٹ کو. سمپلی آپ اس کو سرفنگ کریں گے. دین جب ہمارے پاس پینئر کا اکاؤنٹ بھی ہو جائے گا, ویریفائڈ بھی ہو جائے گا, اور ای بے بھی ہمارے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں کرے گا کیونکہ ہم نے اس میں ایڈریس وغیرہ انٹر کیا. تو اگر کوئی مسئلہ کرنا ہوگا تو ای بے پہلے ہی کر دے گا مسئلہ. تو جب ہمارے پاس یہ سارا کچھ ہو جائے گا, 5 سے 7 دن مزید بھی گزر جائیں گے, دین ہم سیلر اکاؤنٹ بنائیں گے جس کی ہم نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ بات کریں گے. تو اس میں پھر ہم وہ پھر بہت زیادہ سمپل ہے. اس میں جسٹ فیو اسٹیپ ہیں جس میں ہمارا سیلر اکاؤنٹ بن جاتا ہے. تو ہم ایزیلی سیلر اکاؤنٹ بنائیں گے اور انشاءاللہ پھر ہم جو سیلنگ ہوگی وہ اسٹارٹ کریں گے. اس کے بارے میں آپ کو جیسے ویڈیو آئی تھی آپ کو اس کے بارے میں گائیڈ کیا جائے گا, اس کی ٹینشن نہیں. باقی ابھی آپ نے صرف سرفنگ کرنی ہے. اور یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. اگر آپ کا کوئی اس میں کویسچن ہو تو آپ نیچے کامنٹ کر سکتے ہیں مجھے, یا آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ میں آپ کو گائیڈ کر دوں گا. باقی آپ یہ اپلائی کریں بینک اکاؤنٹ موسٹلی کہ اس طرح میرے خیال میں اپلائی نہیں ہوئے تو آپ وہ اپلائی کر لیں اپنا ہاؤس نمبر وغیرہ, اور پینئر کا ساتھ اپلائی کر لیں, اور اپنا ای بے کے ساتھ بھی اپنا جو ایڈریس ہے وہ ویریفیکیشن کے لیے انٹر کر دیں. تو ہوپ سو کہ آپ کو یہ ویڈیو سمجھ آئی ہوگی. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جس میں ہم سیلر اکاؤنٹ بنائیں گے. آل دا بیسٹ اینڈ اللہ حافظ.